اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ اصلاح معاشرہ کے فیس بک پیج پر تفسیر قرآن کے سلسلے کا دوسرے پارے کی مختصر تفسیر کا آغاز ہوا جاتا ہے۔ دوسرا پارہ جسے عرف عام میں سایقولو کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر، اس میں بھی سورہ بقرہ پوری یعنی جو کچھ آیات ہیں اس کی 142 سے لے کے 252 تک 110 آیات بنتی ہیں، یہ اس پارے میں مذکور ہے۔ آیت نمبر 142 سے 145 کے اندر تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 146 تا 47 کے اندر بنی اسرائیل نے حق کو جو چھپایا اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 148 کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ مقابلے کا اصل میدان سبقت الی الخیر ہے۔ آیت نمبر 149 تا 150 کے اندر تحویل قبلہ کے حکم کی تکرار کی گئی ہے۔ آیت نمبر 151 تا 152 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اساسی طریقہ کار بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 153 تا 157 کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ پر کوئی عمل کرتے ہیں تو اس راہ میں آزمائشیں آ کر رہتی ہیں۔ آیت نمبر 158 کے اندر یہ بتایا گیا کہ اللہ کی راہ کے اندر حضرت حاجرہ نے جب بے قراری سے فریاد کی تو اس وقت کیا ہوا۔ اسی طرح آیت نمبر 159 تا 63 میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو حق کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 164 کے اندر کئی آیات بیان کی گئی ہیں کہ آسمان زمین کی تخلیق، دن رات کا الٹ پھیر، سمندر میں چلتی ہوئی کشتیاں، آسمان سے برستی ہوئی بارش، زمین سے اگنے والی نباتات، زمین میں پھیلے ہوئے جاندار، فضا میں پھیلی ہوئی ہوائیں اور ان کے دوش پر اٹھتے ہوئے معلق بادل، یعنی ایک ہی آیت کے اندر اللہ نے اپنی قدرت کی صناعی کے کئی واقعات بیان کیے ہیں۔ آیت نمبر 165 تا 167 کے اندر دنیا داروں کی پیروی کا حسرتناک انجام بیان کیا گیا ہے کہ آخرت کے اندر لوگ کہیں گے کہ کاش ہم ان کی پیروی نہ کرتے تو آج ہم بچ جاتے، تو یہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 168 تا 173 کے اندر رزق حلال کھانے کی تلقین کی گئی ہے۔ آیت نمبر 174 تا 176 علماء سوء پر اللہ کا غضب ہوگا کہ جو لوگ دین کو بیچنے والے ہیں ان لوگوں کی بات بیان کی گئی ہے کہ ان لوگوں پر کس طریقے سے اللہ کا غضب ہونا ہے۔ آیت نمبر 177 177 کے اندر نیکی کے صحیح تصور کو بیان کیا گیا ہے کہ نیکی بس یہی نہیں کہ رخ کو مشرق مغرب کی طرف کر لیا جائے، نیکی کے تصور کی محدود تصور کی نفی کر کے اس کا صحیح تصور بیان کیا گیا ہے، یعنی عقیدہ ٹھیک ہوگا تو نیکی قابل قبول ہوگی ورنہ منہ پر مار دی جائے گی۔ آیت نمبر 178 تا 182 کے اندر قصاص اور وصیت کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 185 میں رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت بیان کی گئی، روزے کا ابتدائی حکم بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 186 میں کہا گیا کہ اللہ رب العزت ہر دعا کا جواب دیتے ہیں کہ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے وہ کوئی راہرو منزل ہی نہیں، کہ اللہ سے جب مانگا جاتا ہے سچے دل سے مانگا جاتا ہے تو اللہ رب العزت دیتے بھی ہیں۔ آیت نمبر 187 کے اندر مسلمانوں اور یہودیوں کے روزے کا فرق بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 188 کے اندر زندگی بھر کا روزہ کیا ہے کہ حرام سے بچا جائے، دوسروں کا مال ناحق نہ کھایا جائے، حکام کو رشوت نہ دی جائے، حرام خوریوں سے بچا جائے، یہ زندگی بھر کا روزہ ہے۔ آیت نمبر 189 کے اندر یہ بتایا گیا کہ نیکی کا خود ساختہ رسومات سے کوئی تعلق نہیں۔ آیت نمبر 190 تا 195 میں اللہ کی راہ میں لڑنے کا حکم دیا گیا ہے کہ کیسے اللہ کی راہ میں لڑنا ہے، جان سے، مال سے، اپنے قلم سے، تحریر سے، تقریر سے، کہ پھر وہ پوری ایک تفصیل ہے، اس تفصیل میں ہم نہیں جا رہے۔ 196 تا 203 کے اندر حج اور عمرے کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 204 تو 207 کے اندر اللہ کے پسندیدہ اور ناپسندیدہ کرداروں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔
آیت نمبر 208 تا 210 کے اندر یہ بتایا گیا کہ پورے کے پورے اسلام پر عمل کرو، یہ نہ ہو کہ جو بات پسند ہے اس پر عمل کر لیا، باقی کو چھوڑ دیا، ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 211 212 کے اندر بتایا گیا کہ ناشکری سے نعمت چھن جاتی ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا شکر کرو گے اللہ مزید دے گا۔ آیت نمبر 213 کے اندر بتایا گیا کہ تفرقے کی جو سبب ہے وہ چودراہٹ کی خواہش ہے، مل جل کر رہیں، اللہ کی رسی کو پکڑ کر رہیں، حبل اللہ کو پکڑ کر رہیں۔ آیت 214 کے اندر بتایا گیا کہ جنت مشکلات کے اندر گھیر دی گئی ہے، جنت آسانی سے نہیں ملے گی، جنت کا راستہ مشکل ہے، اس دنیا میں مشکلات کو برداشت کر لیا جائے تو آخرت کے اندر انشاءاللہ آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ آیت نمبر 215 کے اندر یہ بتایا گیا کہ انفاق کن کے لیے کیا جائے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو خاموشی سے کیا جائے، اس طرح کیا جائے کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو معلوم نہ ہو، اس کا ڈھنڈورا نہ پیٹا جائے، یہی لوگ ہی ہیں جو جنت میں جانے کے حقدار ہیں۔ اسی طرح آیت نمبر 216 کے اندر یہ بتایا گیا کہ جنگ کی فرضیت کب ہوگی۔ آیت نمبر 217 کے اندر حرمت والے مہینے میں جنگ کا حکم دیا گیا۔ آیت نمبر 218 کے اندر اللہ کی بتایا گیا کہ اللہ کی رحمت کن کے لیے ہے۔ آیت نمبر 219 220 کے اندر 3 سوالات کے جوابات دیے گئے، یعنی جو سوالات صحابہ اکرام کرتے تھے وہ پھر قرآن مجید میں ان کے جوابات آتے تھے، کہ جن میں شراب اور جوئے کے بارے میں حکم دیا گیا، اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں کہ زکوٰۃ کیسے فرض ہے، کس کس پر معین ہے اس کے بارے میں، اور پھر کسی کا مال جو ہڑپ کر جاتے ہیں ان کے بارے میں احکامات نازل ہوئے۔ آیت نمبر 221 تا 242 22 آیات کے اندر نکاح اور طلاق کے مسائل تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، اور آیت نمبر 243 تا 252 10 آیات کے اندر اللہ کی مدد کا ایمان افروز واقعہ طالوت جالوت اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی اس جنگ کے اندر شریک تھے، وہ واقعہ پوری تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ مختلف قصص القرآن کی کتب میں یہ واقعات ملتے ہیں، ان کی تفصیل انشاءاللہ کسی مناسب موقع پر بیان کریں گے۔ یہ تو آیات کے اعتبار سے قرآن مجید کی تشریح، اور اب اس پارے کا جو اجمالی ایک جائزہ ہے، مختصر جائزہ، وہ یہ ہے کہ اس پارے کے اندر کل 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تحویل قبلہ، ہجرت مدینہ کے بعد 16 یا 17 یا 18 مہینے تک بیت المقدس ہمارا قبلہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ قبلہ ہو، اللہ تعالیٰ نے وسلم کی آرزو پوری کی اور قبلہ تبدیل ہو گیا۔ آیات بر کیا ہے؟ 177 آیت کو، یعنی لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہ آیت بر کہلاتی ہے۔ اس آیت کے اندر تمام احکامات، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقی اور اجمالی طور پر مذکور ہے۔ اسی طرح اس میں جو تفصیلی باتیں بیان کی گئی ہیں وہ صفا مروہ کی صحیح، مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نامزد چیزیں ان کی حرمت بیان کی گئی، قصاص، وصیت، روزے، اعتکاف، حرام کمائی، قمری تاریخ، جہاد، حج، انفاق فی سبیل اللہ، ہجرت، شراب، جوا، مشرکین سے نکاح، طلاق، عدت، رضاعت، مہر، حلالہ اور متعددہ سے پیغام نکاح، یہ ساری باتیں اس کے اندر تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ پھر قصہ تعاون بیان کیا گیا کہ کچھ لوگوں پر تعاون کی بیماری آئی، وہ موت کے خوف سے دوسرے شہر میں چلے گئے، اللہ نے 2 فرشتوں کو بھیج کر انہیں موت دی تاکہ انسانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے ایک نبی کے دعا مانگنے پر انہیں دوبارہ زندگی دے دی، اور آخری حصے کے اندر یعنی آخری 10 آیات میں یہ بتایا گیا ہے، تفصیل ہے پوری، کہ طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو تعداد میں کم ہونے کے باوجود شکست دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا اللہ پر ایمان تھا، اللہ پر بھروسہ تھا، جس کی وجہ سے ان کو کامیابی ملی۔ تو اس پارے کے اندر اختتامی طور پر جو اس کا اختتام ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے اس حصے میں جو غالب حصہ ہے وہ اہل ایمان کے لیے ہے۔ عبادات اور معاملات کے حوالے سے احکامات شریعت دیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی یہ حکم دیا گیا ہے کہ پورے کے پورے احکامات پر عمل کیا جائے، انفرادی سطح پر بھی عمل کیا جائے اور اجتماعی سطح پر عمل کرانے کے لیے مال اور جان سے جہاد کیا جائے۔ اللہ نہ صرف ہمیں عمل جہاد شریعت پر
عمل کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ اس کے نفاذ کے لیے اس طرح سے جہاد کی توفیق عطا فرمائے جس طرح جہاد کا حق ہے۔ آمین۔